قدر اس کے اندر حفظ ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو اور اس کے رحمت کے خزانے کو لوٹنے میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں انسان اگر اجر و ثواب کی نیت کر کے ایمان کی حالت میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، فقیروں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں قدم قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ ایسے لوگ ہر ہر لمحہ اور ہر ہر قدم پر اللہ رب العالمین کی رحمت و برکت اور اس کی مغفرت اور اس کے بخشش کے مستحق ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے رمضان کا یہ مہینہ بڑے قسم خوشی کے عالم میں گزر رہا تھا، کرونا کال کا، ہم کھل کر اپنے عبادات کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے، مسجدیں مقبر کی، لوگ بیماریوں سے ڈرے سہمے تھے، ذہنی طور پر انسان کا دماغ حاضر نہیں تھا، ہر طرف آہو بکا چیخ و پکار مچی ہوئی تھی، انسانیت کرا رہی تھی، کروا رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا پل غم کا پیغام لے کر نمودار ہوا کرتا تھا۔ کبھی ہم اپنے جوانوں کو، کبھی اپنے بزرگوں کو، کبھی اپنے عزیزوں کو، کبھی اپنی عورتوں کو، کبھی اپنے مردوں کو، کبھی امیروں کو، کبھی غریبوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے اور ان کے موت کی خبروں کو سن سن کر ہمارا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ لیکن شکر ہے اس رب ذوالجلال کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پوری انسانیت کو پیدا کیا، اس نے مصیبت کے بادل کو چھاڑ دیا، مصیبت کی گھڑی کو ہم سے دور کر دیا اور ایک بار پھر ہمیں ویسا ہی ماحول عطا کیا ہے کہ جس ماحول میں ہم کھل کر جی سکے، جس ماحول میں ہم کھل کر اپنے رب کو منا سکے، جس ماحول میں کھل کر ہم اپنے رب کی عبادت کر کے رب کی جنت اور اس کی رضا کے مستحق ہو سکے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اہل اسلام کے لیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان والوں کے لیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عاقل و غالب بنایا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے صحت مند بنایا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے توانا اور تندرست بنایا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طاقت عطا کی ہے کہ وہ اپنے قدموں سے چل کر، وہ اپنے پاؤں سے چل کر اس کے گھروں میں آ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، جس نے اس بات کی طاقت دی ہے، اس بات کی ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اور ہماری بستی میں اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو اس کے کھانے پینے کا ہم انتظام کر سکے، اگر کوئی ننگا بدن گھوم رہا ہے اس کے پہننے اوڑھنے کا ہم انتظام کر سکے، اگر ہمارے سماج میں کوئی یتیم ہے اس کے سروں پہ ہم دستے شفقت رکھ سکے، اگر کوئی بیوہ ہے، کسی کا سہاگ جل گیا ہوا ہے، اس کے سہاگ کے گزر جانے کا غم دور کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا اور پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ یہ وقت جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ وقت قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو ڈھونڈنے کا وقت ہے۔ اس دریا میں ہم جتنا متوازن ہو جائے، اس سمندر سے ہم جتنا اپنے حصے کا پانی اٹھا لے، وہ ہماری عزت کی چیز ہے۔ لیکن وہ لوگ بڑے بدنصیب ہیں، بڑے بدقسمت ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے صحت و قوت عطا کی ہے،
جنہیں اللہ رب العالمین نے صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا کیا ہے، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ کے اس مقدس مہینے میں وہ اللہ کی فرض کردہ چیزوں کا انکار کرتے ہیں. یعنی میری مراد ہمارے وہ مسلمان بھائی جنہیں کوئی عذر شرعی لائق نہیں ہے، جن کا تصور یہ ہے کہ روزہ رکھنا غریبوں کا کام ہے، جن کی ناپاک سوچ اور گھٹیا سوچ یہ ہے کہ اگر کیا ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیزوں کی کمی ہے کہ ہم جائیں روزہ رکھنے، ہم جائیں بھوکے پیاسے رہنے، ہم جائیں اپنے نفس کو مشقتوں میں ڈالنے. میرے بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، ذرا انصاف کے ساتھ یہ بتانا کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ لوگ جو غریب ہوتے ہیں یا جن کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہوتی ہے وہی لوگ روزہ رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، ذرا انصاف کے ساتھ بتانا کہ وہ لقمہ جسے تم کھاتے ہو، وہ پانی کا گھٹ جسے تم پیتے ہو، یا ایک ایک پن کا وہ سانس یا دلوں کی وہ دھڑکن جس کی بدولت تم اس زمین پر زندہ ہو، کیا وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ کیا وہ تمہاری تدبیروں کا نتیجہ ہے؟ بلکہ اس کا مالک بھی وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کا مالک بھی وہی رب ہے جس نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کا مالک بھی وہی رب ہے جس نے فرض کردہ روزے کا تم انکار کرتے ہو. میرے اسلامی بھائیوں، یہ روزہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے. اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. یہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ان کے لیے مغفرت بخشش اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. اور وہ روزہ دار جو روزے کی حالت میں اگر ان کی ملاقات ان کے رب سے ہو جائے، اگر روزے کی حالت میں کسی مومن کی موت ہو جاتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم خوشخبری سنائی ہے. من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. اگر کوئی مسلمان روزہ کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں اگر اس کی موت آ جاتی ہے، اس کی سانس سے رک جاتی ہے، ختم له بها دخل الجنة. میرے پیارے نبی نے خوشخبری سنائی کہ ایسے شخص کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ روزہ داروں کا انعام ہے. اللہ رب العالمین کا روزہ داروں کے انعام کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. یہ روزہ خالص اللہ کے لیے عبادت ہے. اور انسان اگر چاہے تو لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر، اندھیروں میں بیٹھ کر، دریاؤں میں غوطہ لگا کر اپنے حلق کو طے کر سکتا ہے. تنہائیوں میں بیٹھ کر وہ لقمے کو اپنے حلق کے نیچے اتار سکتا ہے. لیکن وہ جب تنہائی میں بھی ہوتا ہے، وہ اپنے اندر اس بات کی ہمت نہیں کر پاتا کہ وہ دانے کا ایک لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتار سکے. پیاس کی شدت سے پریشان ہے، حلق سوکھ رہا ہے، لیکن رب العالمین کا وجود جب اس کے سامنے آتا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں جب کھڑا ہونے کا تصور اس کی نظرگاہوں کے سامنے آتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، خوف کھاتا ہے اپنے رب سے کہ ہم دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر پانی کا قطرہ اپنے حلق میں اتار تو لیں گے، دنیا ہمیں نہیں دیکھے گی، لیکن وہ پوری دنیا کا مدبر، پوری دنیا کا خالق رب العالمین آسمان کے اوپر بیٹھا ہے. اس بات کا خوف ہوتا ہے بندے کے اندر. اللہ رب العالمین ایسے ہونے ہار بندوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے. حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. سنو، ساری عبادتیں، حج ہے، نماز ہے، زکات ہے، ان تمام عبادات کا اللہ رب العالمین نے ایک محدود ثواب رکھا ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے
لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ بندہ اپنے کھانے کو، اپنے خواہشات نفسانی کو ترک کرتا ہے تو صرف اور صرف میرے لیے، میرا تصور جب اس کے ذہنوں میں گھومنے لگتا ہے، میرا خوف جب اس کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے، میرا خوف جب اس کے دلوں میں پس جاتا ہے، وہ بندہ سارا کا سارا عمل صرف اور صرف میرے لیے انجام دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے کما کتب علیکم الصیام، جیسا کہ تم سے پہلے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی امتوں پر یہ روزہ فرض کیا جاتا، یعنی ان سے پہلے کی جو امتیں اس دنیا میں آئی ہے یہود و نصارہ، یزید اقوام تمام قرآن کے اندر تمام قوموں نے اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا، اس کی شکل بھلے ہی رکھی، کسی کے لیے پورے رات کا روزہ رکھنا تھا، کسی قوم کو ایک دن روزہ رکھنا تھا، ایک دن افطار کرنا تھا، کسی قوم کے لیے 3 دن کا روزہ تھا، کسی قوم کے لیے مطلب سب کی الگ الگ شکل تھی، لیکن امت محمدیہ کے اوپر اللہ نے روزے کو فرض کیا تو اس کے لیے 1 مہینے کو اس وقت روزہ کیا۔ سورہ صادق سے لے کر گھومتے آکار سے روزہ رکھنا ہے، اور اس روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اللہ نے اسی آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس کی خشیت تمہارے دلوں میں رہ جائے۔ پورے سال تم ایل گھوڑے کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو، نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، لیکن یہ مہینہ جو تمہارے اوپر سایہ پکڑ ہو رہا ہے، وہ مہینہ جس کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، وہ مہینہ تمہارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے، تمہارے لیے تربیت کا مہینہ ہے، اس میں تمہاری اجتماعی تربیت بھی ہوگی، تمہاری انفرادی تربیت بھی ہوگی۔ ایک مسلمان جب وہ نماز روزے سے قریب ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، دیگر لغویات کو چھوڑ دیتا ہے، منکرات کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ شیطان اس مہینے میں جو کر دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتفتح فیہ ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتعد فیہ مرض الشیاطین۔ اس مہینے میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس مہینے کا اہل ایمان اور اہل تقویٰ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور فائدہ اٹھا کر وہ نماز روزے کی طرف جلدی کرتے ہیں، نماز روزے کی طرف خوب دلچسپی سے خوب دل لگا کر عبادات میں جان کرتے ہیں، وہ رمضان کے ایک ایک پل کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہیں، وہ یا تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے زبان سے ذکر و اذکار ہو رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ قیام اللیل میں مشغول ہوتے ہیں، یا پھر نفل نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، یا پھر کہیں نہ کہیں وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اور اپنے لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں، اور ہم میں سے پتہ نہیں یہ جو ابھی موجودہ رمضان ہے، پتہ نہیں اس کی گنتی ہم اور آپ پوری کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، کیوں نہیں کر پائیں گے؟ کب بلاوا آ جائے، کب یہاں سے پتا کٹ جائے، ٹکٹ کٹ جائے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا پڑے، میرے بھائیوں جب اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے، یہی اعمال انہیں اعمال کی بنیاد پر، انہیں اعمال کی بنیاد پر ہمیں نجات ملے گی، انہیں اعمال کی بنیاد پر رب العالمین اپنے انعام و اکرام کا ہمیں مستحق ٹھہرائے گا، اور اگر ان اعمال سے، ان اعمال صالحہ سے، نیکیوں کے کاموں سے، روزے اور نماز سے اگر ہمارا دامن خالی ہوگا تو یاد رکھیے ہماری قبر میں اندھیری ہوگی، ہمارے قبر میں بھی اندھیرا ہوگا، وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، اعمال صالحہ سے ہمارا دامن خالی ہوگا، اللہ رب العالمین کے عذاب کے ہم مستحق ہو جائیں، وہاں دنیا کے کوئی بھی کرتا ہے، بیٹا ہو، باپ ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، کوئی نہیں ہو، قدر کی
بہانے بنانا چھوڑ دو نوجوان بھائیوں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ضعیف لوگ اور بزرگ لوگوں کو ہی موت آئے گی. موت آپ کو بھی آ سکتی ہے. 20 سال 22 سال کی عمر میں لوگ آپ کو بھی قبر کے حوالے کر سکتے ہیں جو آپ کا بڑا آ جائے. اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیے, اس وقت کو غنیمت جانیے. چھوڑیے ہیلے بہانے, چھوڑیے بہانے بازیاں. آئیے اپنے رب سے کا رشتہ جوڑیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, قیام اللیل کا اہتمام کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قام لیلۃ القدر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے, قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے, تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بخاری کی روایت ہے. اور میرے بھائیوں, یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس رات میں ہر رات اللہ رب العالمین اپنے ایک بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہو, جو جہنمی گھوشت کر دیا گیا ہو. اللہ رب العالمین اپنے بخشش اور مغفرت کے دروازے پر بندوں کے لیے کھولے بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ للہ متقاء من النار کل یوم ولیلہ. اس رمضان کے مہینے میں ہر دن اللہ رب العالمین بندوں کو جہنم سے آزاد. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ رات, یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس کے ہر دن میں اللہ رب العالمین بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہر ایک مرد اور عورت کی دعاؤں کو اللہ قبول بھی کرتا ہے. اس مہینے میں اگر سچی نیت کے ساتھ, سچے توبہ کے ساتھ, خالص توبے کے ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اگر ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں, یہ رمضان کا پیغام ہے, یہ رمضان کا پیغام ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس رمضان کا یہ پیغام ہے. اور آسمان سے نگاہ لگانے والے, آسمان سے آواز لگانے والے فرشتے آواز لگا رہے ہیں. کوئی امت اسلامیہ کو, امت محمدیہ کو یہ آواز دی جا رہی ہے, یا باغی الخیر اقدم و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے طلبگاروں آگے بڑھتے چلے جاؤ. اے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والوں, اللہ رب العالمین کی, اللہ رب العالمین کے نام و اکرام کو مستحق بننے والوں, اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے لوگوں, روزہ نماز کا اہتمام کرنے والے لوگوں, صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے والے لوگوں, اپنے دل آگے بڑھو اور آگے بڑھو. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑھتے چلے جاؤ, نیکیوں کو بٹورتے چلے جاؤ, نیکیوں کو دامن میں سمیٹتے چلے جاؤ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. اور اے لوگوں جو نماز سے دوری اختیار کرتے ہو, روزے سے دوری اختیار کرتے ہو, جس کے نگاہوں میں روزے کی کوئی قیمت نہیں, پیپر کو قیمت نہیں, جس کے نگاہوں میں رمضان کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں, جس کی نگاہوں میں قیام اللیل کی کوئی حیثیت نہیں, جس کی نگاہوں میں سب قبر فکر کی اور توبہ اور استغفار کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے لوگوں کو آواز دی جا رہی ہے کہ ابشر, تمہارے لیے کوئی خیر بھلائی نہیں. یہ میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اس مہینے کی اہمیت کو ہم آپ سمجھے. روزہ نہ رکھنے والوں کا جواب بڑا بھیانک انجام ہے. اس ایک مہینے میں آپ اللہ رب العالمین کے لیے یکسو ہو کر عبادت کیجیے. یقین جانیے اگر نیک نیتی کے ساتھ آپ نے اپنے قدم مار کر بڑھایا ہوگا, اللہ رب العالمین آپ کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے گا کہ سال کے دیگر ایام میں بھی, دیگر
اللہ کے رسول اس پر چڑھنا آپ کے لیے ہم آسان کر دیں گے، کرم کو آگے بڑھائیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا اس گھاٹی پر جیسے میں پڑتا ہوں، آہو تک کی آواز آتی ہے، چیخو پکار کی آواز آتی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ بتانے والا بتاتا ہے کہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ کچھ قدم اور آگے بڑھتا ہوں، کچھ ایسے لوگ بھی مجھے نظر آتے ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا، ان کی پاچھیں چیر دی گئی ہے اور ان کی پاچھیں چیر دی گئی اور وہاں سے خون بھی بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو الٹا لٹکا دیے گئے؟ بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں افطار کر لیا کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ روزہ ہو رہے ہیں، روزہ نہ رکھنے والے۔ اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور خواتین اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ روزے کی اہمیت کو، رمضان کی عظمت کو ہم سمجھیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادی بنائیں۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ملت کا بہت بڑا طبقہ، اچھے خاصے لوگ، امیر ذاتیں جو کہلاتے ہیں اپنے سماج کے 25 سال 30 سال کی عمر والے لوگ بے شرموں اور بے حیاؤں کی طرح روزے کے دنوں میں چوڑا ہو کر دن چلاتے ہوئے، گٹکا کھاتے ہوئے، پان کھاتے ہوئے چلتے ہیں اور یہ اپنے شان کے مطابق سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا ہمارا اسٹیٹس ہے، بڑا اچھا پیغام جا رہا ہے سماج میں۔ میرے بھائیوں، اس سماج میں اپنی مضبوط، اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر، اپنے روپے اور پیسے کی بدولت آپ اپنا اسٹیٹس اونچا بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ گمراہی کے اس کیڑے سے بھی کھڑے گزرے ہیں جس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس چیز کو عام کریں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حدیث میں روزہ رکھنے کے عادی بنائیں۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجبور کرتا کہ وہ روزہ رکھیں اور انہیں کھلانا پلانا کرتے کیا کرتا کہ وہ اس میں ڈالے پچھلے ہیں اور شام تک افطار کا وقت ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے سماج کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کہ آج ہم میں سے اکثریت روزہ نہیں رکھ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو، ان تمام نوجوانوں کو، ان تمام مرد و خواتین کو جو رائے حق سے بچے ہوئے اللہ اور رائے راست پر اللہ کا مولا، اے اللہ جو تیرے دین کے باغی ہیں، جو تیرے دین سے جدا ہو چکے ہیں، اے اللہ تو اپنے دین پر چلنے والا رہنے والا مولا، اے اللہ تو امت اسلامیہ کو، پوری ملت اسلامیہ کو تو رمضان اور اس کے خیر و برکت سے شکر کرا۔ اے اللہ رمضان کی خوشیاں تمام اہل اسلام کو حاصل ہو۔ اے اللہ اس رمضان میں ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ ہر طرف پر ہم تیری رضا کو حاصل کر سکے۔ اے اللہ اب تک جو عبادات سے دور ہیں، اب تک جو رمضان کی عظمتوں سے دور ہے، اے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ رمضان جیسے مقدس مہینے سے اپنا رشتہ جوڑ سکے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے اسی عمل کو کل قیامت کے لیے ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔